روہیل ظفر فرمائیے. اگر مجھے سوال کرنا تھا کہ شیعہ جو ہے نا وہ جب نماز پڑھتے ہیں ہاں جی وہ ہاتھ نہیں باندھ کے نماز پڑھتے جی جی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب سلام پھیرتے ہیں سلام نہیں پھیرتے نماز کے اندر, یعنی نماز جب ختم کرتے ہیں تو سلام نہیں پھیرتے. سلام نہیں پھیرتے. اور تیسری بات یہ کہ وہ ظہر اثر مغرب اور عشاء جو ہے یہ نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی بھائی 3 سوال ہیں. جی بہت سوال اکٹھے ہو گئے روحیل ظفر صاحب کے, باری باری ان پر گفتگو کریں گے. ایک بات تو روحیل صاحب آپ نے کہی کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھنا نماز میں کوئی فرض واجب نہیں. ہم جو سنی حضرات باندھتے ہیں نا, ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی لازمی شاید اچھا ہے اگر کوئی باندھ لے, ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندھنے کے قائل ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لٹکا کر پڑھے اور ان سے بے جا حرکتیں نہ کرے, سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے, فلا باس, کوئی حرج نہیں. اور امام مالک تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کر. سارے مالکی آپ افریقہ چلے جائیں, نائجیریا اور سارے علاقوں میں دیکھیں, لیبیا کھلے ہاتھوں پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ شیعہ نہیں پکے سنی. اور امام اوزاعی تھے شام میں, وہ بھی کہتے تھے کہ آدمی کو اختیار ہے سنی ہوتے ہوئے کہ چاہے باندھ لے چاہے چھوڑ دے. اور امام لیث ابن سعد تھے امام مالک کے زمانہ, مصر میں ان کا مسلک چلتا تھا, وہ بھی کہتے تھے کہ کھلے ہاتھ پڑھنا چاہیے. بڑے بڑے امام ہیں بیٹا, اہل سنت کے تابعین ہیں بڑے بڑے امام, حسن بصری, سعید بن المسیب, ابراہیم نخعی, ابو حنیفہ کے دادا استاد محمد ابن سیرین, یہ سارے لوگ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیٹا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں. ایک اچھا کام ہے اگر ہم باندھتے ہیں, ورنہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر صاحب بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اگر کوئی اہل علم لے لے تو اس میں دیکھ لے باب باندھا ہوا کہ وہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے, بڑے بڑے ہمارے اہل سنت کے تابعین اور صحابہ, کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. یہ دوسری کیا بات ہے کہ سلام نہیں کہتے, یہ آپ کی غلط اطلاع ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو سلام کے بغیر نماز ختم کرتا. اصل لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات آخر میں دائیں بائیں نہیں منہ گھماتے, اس سے اندازہ کر لیا کہ وہ سلام نہیں کہتے. نہیں, دائیں بائیں بیٹا سر گھمانے کی بات نہیں, سلام زبان سے کہنا کہ السلام علیکم. یہ امام مالک کے ماننے والے بھی ایک سلام کہتے ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ 2 سلام بھی حضور نے کہا, کبھی ایک پر ہی ختم کیا. یہ سنت بھی علم میں رکھیں تاکہ آپ اگر مصر جائیں یا افریقہ جائیں وہاں مالکی امام کے پیچھے پڑھیں, آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ دونوں طرف منہ پھیرے. نہیں, وہ سیدھا ہی منہ رکھے گا, آخر میں کہہ دے السلام علیکم, آگے بھی نہیں پڑھے گا. شیعہ حضرات پورا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام ہے ان کا. مگر مالکیوں کی طرح ایک ہی کہتے ہیں, بس سلام کہتے ہیں. وہ جو بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ 3 بار وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, لوگ سمجھتے اس طرح نماز کو ختم کر دیں. نہیں بچہ, یہ ہے تاکید. جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں استغفر اللہ, بعد کے ذکر, یہ نماز کا کوئی حصہ نہیں. اگر شیعہ بھی علم والا جانتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا اور ہاتھ نہیں اٹھائے, نماز تو ٹھیک ہے. یہ بعد کے ذکر اذکار اگر وہ کرتا ہے اس طرح 3 بار رفع دین, یہ الگ نیکی شمار کرتے ہیں, جیسے آیت الکرسی اور سورتیں وغیرہ ہم پڑھتے. نماز کا حصہ نہیں. نماز اللہ اکبر سے شروع ہوئی, آخر میں وہ کہہ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ان کی نماز کی کتابیں دیکھیں, ان سے پوچھیں, پتہ چلے گا نماز کے سلام کے بغیر نہیں کوئی ختم کرتا. بعد میں ذکر کیسے کو کرتا وہ الگ بات ہے. اللہ اکبر 3 بار کہتا, اس کے ساتھ رفع دین کرتا, یہ نماز کا کوئی حصہ نہیں شیعہ کہتا. اس کو بعد کی نیکیوں میں شمار کرتے ہیں. بے فکر ہو جائے, نمازیں سب مسلمانوں کی درست ہیں. تیسری بات کون سی تھی؟ مغربین اور ظہرین کے, مغربین اور جو ظہرین کو جمع کرتے ہیں, اس میں بھی بیٹا کچھ ان کی جاتی ہے کہ انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ وقتی 3 بنا لی ہے. یہ خود فقہ جعفریہ کے بھی خلاف ہے. اس زمانے میں بہت بڑے عالم ہیں, سرگودا میں بہت بڑے مجتہد عالم مولانا محمد سانو نے کتاب لکھی ہے فقہ جعفریہ. وہ خود لکھنے کہ بھائی کس نے تمہیں بتایا کہ 3 ہی نمازیں پڑھو 3 وقتوں پر. 5 وقتوں پر نماز ہوتی تھی, 5 اذانیں ہوتی تھی, ائمہ اثنا عشر بھی پڑھتے تھے. حضور خود کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. مگر اس حد تک بات ان کی بھی درست ہے جو ہم نہیں ماننے پر آتے کہ کبھی کبھی بلا وجہ بھی 2 نمازیں حضور نے اکٹھی کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح حدیث ہے, مدینہ میں رہتے نہ بارش تھی, نہ خطرہ تھا, نہ سفر تھا, نہ بیماری تھی. 2 نمازیں ظہر اثر کی آپ نے, 4 فرض اس کے 4 اس کے 8 پڑھے, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. پوچھا لوگوں نے کہ ایسا حضور نے کیوں کیا؟ فرمایا اسی لیے کہ تنگی امت سے ختم ہو جائے. اگر کوئی ایسا بھی کر لے جائز ہے, تو کبھی کبھی یہ بھی کر لیا جائے تو کوئی شک نہیں اس میں, یہ بھی جمع درست ہے. مگر جیسے ان لوگوں نے عادت بنا لی ہے, وہ اپنے مسلک کے بھی خلاف ہے, ضد ہے. وہ کہتے ہیں سنی نہیں کرتے, ہم نے جان بوجھ کر کرنی.
اس کو آپ ضد اور تعصب کہہ لیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے 5 وقت اسی طرح لکھے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے اوقات نا کہ یہاں سے زور ہے یہاں تک، اسی طرح سارے باقاعدہ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں. ضد نے ہر گروہ کو حق سے دور کر دیا. ہم سرے سے اکٹھا کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ وقتی چین رہ گئے. جزاکم اللہ.